جناب رام داس صاحب اور ہمارے دیگر برادران وطن اور آپ تمام حاضرین مجلس، اصل میں ایک بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ کسی بھی سماج کا بنیادی ستون اس کے نوجوان ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کو صحیح سمت دینا یہ قوم کے رہنماؤں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا یہ احساس ہے کہ ہمارے شہر میں اور برائیوں کے علاوہ نشے کی طرف رجحان کچھ بڑھ گیا ہے، اور بچوں کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی مختلف قسم کے نشے کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نوجوان یا جن کو نشہ کرنا ہے اسے شراب پیتے تھے، لیکن زمانے کی جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا مختلف قسم کے نشے ایجاد ہوئے، اور اس کے ذریعے ہمارے سماج کے بہت سارے نوجوان، بہت سارے بچے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ نشہ کرنے سے صرف ایک فرد نہیں بگڑتا، جس خاندان میں نشے کی عادت کسی ایک آدمی کو لگ جاتی ہے وہ پورا خاندان، پورا پریوار تباہ ہوتا ہے، اور نشے کی وجہ سے مختلف قسم کی خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سستے قسم کا نشہ کر رہے ہیں، گولیوں کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، سولیشن کے ذریعے، وہ لوگ چوری کرنے کے عادی ہو جا رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں گھر کے آس پاس ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں کہ جن سے ان کا مستقبل پوری طرح تباہ ہو جائے۔ اچھا، یہ بات بھی ہے کہ جن چیزوں کو ہم لوگ نشہ سمجھ رہے ہیں یا نشہ کہتے ہیں، شراب ہو گیا یا کیمیکل کے جو نشے یا دواؤں کے جو نشے ایجاد ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے ہمارے نوجوان گٹکا کھا رہے ہیں۔ نہ صرف نوجوان بلکہ جن کی عمر بیت رہی ہے وہ لوگ بھی اس کے عادی ہیں۔ اچھا، اس کو کوئی نشہ نہیں سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ چیز بھی صحت کے لیے، انسانوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ ہمارے شہر میں کتنے ایسے قیمتی لوگ تھے کہ جو بیچارے گٹکے کے عادی ہوئے اور اسی وجہ سے کسی مہلک مرض کا شکار ہوئے اور دنیا سے چلے گئے، حالانکہ اگر وہ جیتے رہتے تو ہمارے شہر کا بہت کچھ بھلا ہو سکتا تھا، بہت کچھ فائدہ ہو سکتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ کسی مفکر نے یہ بات کہی تھی کہ جس سماج میں سب کچھ چلتا ہے وہ سماج کبھی نہیں چلتا، یعنی ہر چیز جس سماج میں چلے گی، ہر برائی جس سماج میں عام ہوگی، وہ سماج کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہمارے سماج میں بھی، اور ہمارے سماج سے مراد صرف مسلم سماج نہیں ہے۔ جب ہم سماج کا لفظ کہتے ہیں تو اس میں ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے، ہر دھرم کے لوگ ہیں۔ ہمارا سماج جس میں ہم جی رہے ہیں، ہندوستانی سماج، اس میں ہر مذہب کے، ہر تہذیب کے، ہر زبان کے بولنے والے لوگ ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سب ایک ہیں۔ اگر کوئی شخص بھی برائی کے راستے پر جا رہا ہے تو ہمارے سماج کا نقصان ہے، اور اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک نوجوان بھی بگڑ رہا ہے تو اس سے بھارت کا نقصان ہے، ہمارا ملک اس کی وجہ سے پیچھے جائے گا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ اگر ان کو صحیح راستہ مل جائے تو وہ ملک کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں، لیکن نشے کی عادت ان کو تباہ کر رہی ہے، ان کی صلاحیتوں کو تباہ کر رہی ہے، ان کے ذہنی طاقت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے پورے شہر میں تحریک چلائی، اور اچھا ایک نتیجہ اس کا نکلا۔ الحمدللہ لوگوں نے اس تحریک کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں نے نشے کے خلاف آواز بھی اٹھائی،
اور ہم لوگوں نے کوشش کی کہ عام طور پر جو لوگ ایسے ہیں جن تک بات نہیں پہنچ پاتی، تو ہم خود ان تک پہنچے کارنر میٹنگ کے ذریعے اور ملاقاتوں کے ذریعے ہم ان تک بات پہنچائیں، تو الحمدللہ اس کا اچھا اثر ہوا۔ لیکن میں شروع دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مہم، یہ ابھیان اگر ہم چلائیں گے چند دن یا مہینہ 2 مہینہ، تو اس سے بات بننے والی نہیں ہے۔ برسوں کے فطری عمل کے نتیجے میں جنگلوں میں جو دلدلیں بنتی ہیں، ان کو ریت کی چند بوریوں سے پاٹا نہیں جا سکتا۔ تو اگر ہم یہ چاہیں گے کہ چند دن کی محنت سے برسوں برس میں پھیلنے والی برائی کو یا نشے کو ہم ختم کر دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں بھی دیر تک اور دور تک محنت کرنی پڑے گی، مسلسل محنت کرنی پڑے گی، اور سب کو مل جل کر کرنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف علماء کر لیں یا صرف چند حضرات کر لیں یا ایک کمیونٹی کے لوگ کر لیں، تو پورے شہر سے نشے کی بات نہیں ختم ہوگی۔ تو ہم سب کو فکر مند ہو کر اس کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے آج ہمارے رام داس بھائی کو بھی اور نکھل پوار صاحب کو بھی اور دوسرے اور وطنی بھائی بھی یہاں ہیں، سب کو بہت یہاں ویلکم ہم سب کو کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا یہ بات بھی آئے، ہم سب کو مل جل کر محنت کرنی چاہیے۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ انگریزوں کے زمانے میں جب آزادی کی لڑائی چل رہی تھی، تو ہمارے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا حسن نظامی۔ تو ایسے ہی مجلس میں جہاں ہندو بھائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، وہ کھڑے ہوئے کچھ بولنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم، یہ کہہ کے رک گئے، پھر کہا ہم، پھر چپ ہو گئے، پھر کہا ہم۔ تو کچھ لوگ ہنسنے لگے، لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید مولانا جو تقریر یاد کر کے آئے تھے بھول گئے، اسی لیے ایک لفظ سے آگے گاڑی بڑھ نہیں رہی۔ تو انہوں نے پھر دہرایا ہم، اور کہا کہ ہے سے ہندو میم سے مسلمان، یہ دونوں ہوں تب بنتا ہے ہندوستان۔ یعنی جب دونوں سماج کے لوگ مل جل کر رہیں گے اور محنت کریں گے، تب ہم کسی چیز میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ تحریک تو چل رہی ہے اور ابھی ہمیں اس کو مسلسل چلانا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس تحریک کے ذریعے ہم ان لوگوں تک تو پہنچ رہے ہیں کہ جن کو نشے سے بچانا ہے، اور کسی درجے میں وہ ان کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب نشے کی طلب اندر پیدا ہوتی ہے، تو پھر میری تقریر سے، میری نصیحت سے وہ رک نہیں سکتے۔ نشے کی طلب ایسی ہوتی ہے چونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو میڈیکلی کچھ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے کچھ دواؤں کے ذریعے، اور کچھ دنوں تک ان کو کوارنٹائن کر کے اس کا بھی ایک علاج کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے یہاں سے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی بھیجی تھی اورنگ آباد، وہاں بعض ڈاکٹر حضرات ہیں جو اس سلسلے میں اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان سے بھی وہ لوگ صلاح مشورہ کر کے آئے، اور یہاں پر ایک میڈیکل کیمپ کی بات بھی ہوئی، اور پھر یہ بھی کہ کوئی ایک سینٹر قائم کیا جائے۔ دیکھیے ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ہم کوئی میڈیکل کیمپ کریں اور ان کو کچھ دوائیں دے کر ہم بھیج دیں، لیکن جو آدمی نشے کا عادی ہے، وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ دن تک دوا استعمال نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب اس میں طلب پیدا ہوگی وہ پھر سب بھول بھال کے اپنے پچھلے راستے پہ چلا جائے گا۔ تو کوئی اگر سینٹر ہم قائم کریں گے تو اس میں نگرانی میں رکھ کر ان کا پورا علاج کیا جا سکے گا۔ بعض نشے کے عادی ایسے ہوتے ہیں جن کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا پڑتا ہے، یا علاج کے لیے کچھ ان کو سختی کرنی پڑتی ہے۔ جو ہم نے جو وفد بھیجا تھا اورنگ آباد، ان لوگوں نے پوری تفصیل ان کو بتائی، ڈاکٹر حضرات کی ٹیم گئی تھی وہاں سے۔ تو اسی بیچ رضوان بھائی نے ملاقات کر کے کہا کہ یہ جگہ بھی ہے، اور ان کا جو فاؤنڈیشن ہے میکس اسٹیپ فاؤنڈیشن، اس کے ذریعے کچھ NGOs جو بمبئی میں، پونا میں اس طرح کے کام کر رہی ہیں، ان NGOs کے ذریعے ہم یہاں پر کوئی سینٹر کے قائم کرنے کی، یا جو نشے کے عادی ہو گئے ہیں ان کے علاج کی ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے، شہر کے لیے فائدہ مند ہوگا،
اسی لیے میں یہاں حاضر بھی ہوا اور آپ سب لوگوں سے مل کر خوشی بھی ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کسی ایک جماعت کا ہے، یہ سب کا کام ہے. اور جو شخص بھی یا جو جماعت بھی یا جس ذہن کے لوگ بھی اس کام کو لے کر اٹھے ہیں، ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. یہ ہمارا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں سیاسی جماعت کے ہیں یا فلاں سیاسی جماعت کے ہیں. یہ سیاست ہم لوگ بہت کھیل چکے ہیں. اس لیے اب میرے خیال میں ہم لوگوں کو بڑے کاموں میں ہر ایک کا تعاون کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی دلچسپی ہے، اپنے میدان میں اپنی فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہے، لیکن جب ملی مسائل کی بات آئے یا سماج کو بچانے کی بات آئے تو ہم سب کو ایک جگہ آنا چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے. تو الحمدللہ آج یہاں آ کر ہم لوگوں کو خوشی ہوئی اور بہت اچھی سمت میں بات جا سکتی ہے اگر ہم لوگ یہ کام کریں. اس لیے کہ باتیں تو بہت ہو جاتی ہیں، مشورے بہت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ کچھ کر کے دکھائیں. اگر ہم کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتیجے بھی سامنے آئیں گے. میں آپ سب حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور رضوان بھائی اور ان کی جو ٹیم اس سلسلے میں دلچسپی لے رہی ہے، یہ حضرات بھی محنت سے کام کریں. اگر ہم صرف مشورے کی حد تک رہیں یا صرف ملاقاتوں کی حد تک رہیں تو میرے خیال میں یہ بات اچھی نہیں ہوگی. ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر کچھ کر کے بھی دکھانا چاہیے. بس یہی چند باتیں اس مختصر وقت میں کہنا مناسب معلوم کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے پورے شہر کو، چاہے مسلمان بھائی ہو، ہندو بھائی ہو، کسی کمیونٹی کے ہوں، سارے نوجوانوں کو، ہر کمیونٹی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نشے کی لعنت سے دور فرمائے. آمین. یہ ہماری دعا بھی ہے، ہماری تمنا بھی ہے اور اسی کے لیے ہماری کوشش ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.